Welcome everyone to my channel, which is Zam, the true way of life, with a new video. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا، تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیرے کلام کو پڑھیں۔ اے باپ، تمہارے بند سن کو کھول دینا تاکہ جو تیرا کلام پڑھا جائے وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، اور تیرے کلام کا بیج ہمارے لیے ایک پھلدار درخت کا باعث ٹھہرے۔ اے باپ، تو ہماری رہنمائی کر تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ اے باپ، تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوں اور ہم سب تیری اور بڑھیں۔ اے باپ، ہماری زندگیوں میں ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اے باپ، آج کے کلام کے وسیلہ سے تو ہم سب کو برکت بخشنا، یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ہمارے جسم سے ہماری جان تک کیسے جاتا ہے اور خدا کا روح ہماری زندگیوں کو کیسے تبدیل کرتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہیکل کے 3 حصے تھے: باہری حصہ، پاک مقام اور پاک ترین مقام۔ اور نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح نے خود کو ہیکل کہا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور ہیکل کے ذریعہ سے ہم راہ، حق اور زندگی کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہیکل کا باہری حصہ راہ کو ظاہر کرتا ہے، اور پاک مقام حق یعنی سچائی کو، اور پاک ترین مقام زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہیکل کے پاک ترین مقام میں خدا کی حضوری اور خدا کا جلال تھا، اس لیے کسی کو بھی اجازت نہ تھی کہ وہ پاک ترین میں داخل ہو، اور پاک ترین مقام کو ایک پردہ کے ذریعے سے ڈھانپا جاتا تھا۔ صرف کاہن کو اجازت تھی کہ وہ پاک ترین مقام میں جا سکتا ہے، اور کاہن بھی سال میں ایک دفعہ پاک ترین مقام میں جاتا تھا، اور اس کے پاؤں پر رسی کو باندھا جاتا تھا تاکہ اگر وہ مر جائے تو اس کی لاش کو رسی کے ذریعے سے کھینچ لیا جائے۔ اگر کاہن نے کوئی گناہ کیا ہوتا تھا اور اس کا کفارہ ادا نہ کیا ہو، اور وہ خدا کی حضوری میں یعنی پاک ترین مقام میں جاتا تھا، تو اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کیونکہ زندگی اور موت دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا زندگی ہے اور گناہ کی مزدوری موت ہے، اس لیے زندگی اور موت اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا کا ہم پر رحم ہے۔ جب ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل کو پڑھیں تو توما خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے، توما نے اسے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اسے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یسوع مسیح توما اور دیگر یہودیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہی راہ، حق اور زندگی ہے، یعنی یسوع مسیح ہی ہیکل کا باہری حصہ ہے، وہی پاک مقام ہے اور وہی پاک ترین مقام ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود کو ایک ہیکل سے تشبیہ دی تھی۔ جیسا کہ یسوع مسیح ہی ہیکل کے باہری حصہ اور پاک مقام ہے، اسی لیے یسوع مسیح کے بغیر کوئی بھی باپ کے حضور یعنی پاک ترین مقام میں نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ اس بات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ہی خدا ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ پاک ترین مقام ہے جو زندگی کہلاتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے، میں زندگی ہوں، یعنی یسوع مسیح اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ وہی خدا ہے جو پاک ترین مقام میں تھا۔ یسوع مسیح نے خود کو ہیکل سے بھی بڑا کہا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ جیسا کہ یسوع مسیح مقدس سے بڑے ہیں یعنی ہیکل سے بڑے ہیں، اس لیے نئے عہد نامہ میں کلیسیا کو خدا کی ہیکل یعنی خدا کا مقدس کہا گیا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو،
اس کے علاوہ خداوند کے کلام میں ایک اور جگہ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے۔ جس طرح سے یہودی ہیکل کے 3 حصے تھے، بالکل ویسے ہی ہمارے جسم یعنی خدا کے مقدس کے 3 حصے ہیں، ہمارا جسم، ہماری جان اور ہماری روح۔ جسم راہ کو، جان سچائی کو اور روح زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا جسم کس طرح سے راہ کو تیار کرتا ہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ اگر ہم پاک ترین مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے راہ کو چنیں، یعنی اگر ہمارا جسم خدا کی مرضی کے مطابق چلے گا تبھی ہم پاک ترین مقام تک پہنچ سکیں گے۔ اگر ہم نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی راہ پر چلیں، اور جب ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے، آج تم اس کی آواز سنو۔ جب ہم خدا کے روح کی آواز سنتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور خدا کی روح کی رہنمائی سے ہم زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں، اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے روح کی آواز کو سنیں، کیونکہ جب ہم اس کے کلام میں سے سنتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جسم کے بعد باری آتی ہے جان کی۔ جان ہمیں سچائی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو روح کے پھل ہمیں روح القدس کے وسیلہ سے ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں، اور یہ روح کے پھل سچائی ہیں جو ہمیں زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ سچائی بھی 2 طرح کی ہے، ایک سچائی جو زندگی کے بغیر ہے، ایک سچائی جو زندگی کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یسوع مسیح کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن ان میں روح کے پھل ظاہر نہیں ہوتے، یعنی جو لوگ طرح طرح کے معجزات اور طرح طرح کی نبوتیں کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کے پاس روح کے پھل موجود ہوں۔ ایسے لوگ خود کی مشہوری کے لیے یسوع مسیح کے نام کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کی بابت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہتر یہ مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اس لیے اگر روح کے پھل موجود نہ ہوں تو ہم زندگی یعنی پاک ترین مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور سب سے آخر میں روح یعنی پاک ترین مقام اور زندگی۔ بہت سے لوگ صرف کلام مقدس کو ہی پڑھتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ خدا کی حضوری میں بھی جانا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی راہ، حق اور زندگی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی حاصل کرنے کے لیے خدا کی حضوری میں بیٹھیں اور خدا سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا اور خدا کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہم خدا سے سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ خدا روح ہے اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے، اور اسی نے ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اور جس طرح سے خدا پاک ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی پاک بنے،
اور اس کا جلال ظاہر کرے۔ اس لیے جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہماری پرانی زندگی نئی زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے خداوند ہماری پرانی زندگی کو نئی زندگی بنا دیتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ اس لیے جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو یسوع مسیح ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھاتا ہے اور ہم زندگی کو یعنی یسوع مسیح کو پا لیتے ہیں۔ جب ہم صحیح راہ کو چنتے ہیں تو ہم سچائی کو پاتے ہیں، اور سچائی کے ہونے سے ہم میں روح کے پھل ظاہر ہوتے ہیں، جس کی وسیلہ سے ہم پاک ترین مقام یعنی زندگی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے۔ آج سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ تو زندہ خدا ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا تاکہ ہم اسے پڑھیں اور اسے زندگی کی باتوں کو حاصل کریں۔ اے باپ، ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، تو ہمیں اپنے مطابق چلا، ہماری زندگیوں میں ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اے باپ، تو ہمارے منہ پر اپنے نگہبان ٹھہرا تاکہ ہم جو بھی بولیں تیری مرضی کے مطابق بولیں۔ اے باپ، تمہارے بند سے ان کو کھول دے تاکہ جو تیرا کلام پڑھا گیا ہے ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اے باپ، تمہاری رہنمائی کر تاکہ ہم تیری راہوں پر چلیں اور تیری اور بڑھتے جائیں، تاکہ ہمارے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ اے باپ، تمہارے ذہن اور سوچوں کو پاک بنا تاکہ ہمارے وسیلے سے تیرا نام پاک ٹھہرے۔ اے باپ، تمہیں طاقت دے کہ ہم تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ اے باپ، تیرے کلام کا بیج ہمارے لیے پھلدار درخت کا باعث بنے۔ اے باپ، تمہاری زندگیوں کو تبدیل کر تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، اور خدا کا فضل، یسوع مسیح کی محبت، پاک روح کی رفاقت شراکت ہمیشہ تک ہم سبھی کے ساتھ ساتھ رہے، آمین۔